ویلکم بیک. پرائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک بہت ہی زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ بتائیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں اور یہ بھی کروں گا اور یہ میں نے کر لیا ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ سیلف میڈ انسان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب ہمارے سامنے ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے, بٹ آپ اگر غریب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو پھر یہ آپ کا قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو یوں بھی کر لیں کہ آپ غریب رہتے ہیں پھر قصور ہوتا ہے. آپ نہ بھیجیں نا, آپ رہنے میں فوکس کر لیں تھوڑا سا. جناب غریب رہتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہوتا ہے. ہم ذرا ایکسٹریم انٹینسٹی کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر نعمان سعید خٹک صاحب موجود ہیں. ان کو ہم ویلکم بھی کریں گے. ٹیچر بھی ہیں, اسکول بھی چلا رہے ہیں, ہسپتال بھی چلا رہے ہیں, لیبارٹری بھی چلا رہے ہیں, سوشل ورک بھی کر رہے ہیں. کیا ہے جو نہیں کر رہے, ہاں شاعری بھی کر رہے ہیں, لکھتے بھی آرٹیکل, تو ان کو ہم بایو کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی پرسپیکٹیو سے سبجیکٹ ہے. اس میں ایک خبر ہے ہمارے پاس جو ہم آگے جا کے شیئر کریں گے. تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں, ظاہر ہے ہم سب کے لیے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, اس میں ہم ایک آدھا جاب کر لیتے ہیں. آپ اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مینیج کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ ساتھ اور اتنے بزنسز کو, لیکن بس انسان جب محنت نہ کرے تو آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, تو محنت ہی شرط ہے. تو ذرا ہم چاہیں گے اپنا بھی آپ بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں, ہم موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. میں بیسیکلی کرک سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے, اور یہ میں نے گریجویشن کے بعد خود ہی جو ہے نا پھر اپنا وہ سٹارٹ کیا, ایک چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا. تو ایجوکیشن میں نے گومن یونیورسٹی سے کیا, اس کے بعد کوہاٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ایم فل دونوں میرے وہاں سے ہیں. تو یہ میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسلام آباد میں پھر مختلف انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں. نہیں تو یہ تھی ڈگریاں کر لیں, ڈاکٹر بن گئے, اب اس کے بعد ایک جو اتنے بزنس آپ نے چلائے ہیں اس دوران, یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی والا ایک معاملہ, اس میں جو محنت آپ کی ہوئی ہوگی, جو آپ نے اسٹرگل فیس کی ہوگی, وہ تھوڑا سا پلیز جرنی شیئر کریں. اسٹرگل تو یہ تھا کہ 2015 سے میں نے اپنا جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ لے لیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایک پشاور میں بندے مل گئے, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا فائنینشیل سپورٹ کیا. تو وہاں سے جو ہے نا میری جرنی اسٹارٹ ہو گئی. پھر کرتے کرتے جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور دروازے جو ہے نا وہ کھول دیتا ہے. اور میرے خیال میں جو ہے نا انسان کے پاس ویژن ہونا چاہیے. پیسہ جو ہے نا وہ کافی سارے لوگوں وہ آ جاتا ہے. کافی سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ویژن نہیں ہوتا, تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اور ویژن ہوتا ہے, پیسہ تو آ ہی جاتا ہے. پیسہ آ جاتا ہے. اور ویژن کیا تھا آپ کا کہ کیا کرنا ہے زندگی میں؟ میرا یہ تھا کہ میں جو ہے نا اپنی پاکستان کے لیے کچھ کروں, اور یہاں پہ کیونکہ ہم اب دیکھیں نا ہماری مختلف جو ڈائگناسٹک کی چیزیں وہ باہر سے آتی ہیں. میڈیسن تو پاکستان میں بنے, لیکن جو ڈائگناسٹک کی چیزیں وہ پاکستان میں نہیں بنی. تو میرا یہ تھا شروع سے ویژن کہ بینگ اے بایو ٹیکنالوجسٹ, میں پاکستان کے لیے کچھ کروں, کچھ ایسا جو ہے نا پروڈکٹ بنا لوں کہ وہ امپورٹ پہ ہمارا جو انحصار ہے وہ کم ہو جائے. تو اس طرح جو ہے نا میں نے اپنا ایک وہ لیبارٹری سے اسٹارٹ اپ لے لیا, کیونکہ وہاں پہ میں ریسرچ بھی کرتا تھا. تو بایو ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے بھی ریسرچ فیلڈ, تو اسی طرح جو ہے نا میں نے اپنا اسٹارٹ لے لیا اور ریسرچ کرتے کرتے ابھی اس مقام پہ پہنچا ہوں ماشاء اللہ. اچھا ابھی کیسے, بیکاز اب بہت سارے لوگوں کو آپ ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور بہت ساری اپرچونیٹیز آپ روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے, بیکاز بزنسز جب آپ, ہم ہمیشہ سب کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نوکری کریں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ سائڈ بزنس یا کوشش یہ کریں کہ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کریں, بیکاز آپ اس ٹائم پہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ نوکری دینے والے ہوں, نوکری لینے والے ہیں. خیر ویسے میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ سارے اگر یہی کرنا شروع کر دیں گے تو نوکری کرنے والا بہت سارے ہیں نا, بہت سارے, ٹینشن نہ لو. وہ واقعی میں ٹینشن واقعی نہیں ہوتی ہے. اچھا کتنا مشکل ہوتا ہے بزنس کو اسٹارٹ کرنا, موٹیویٹڈ رہنا, اسپیشلی اس دور میں جب آپ کو ہر کوئی ڈسکریج کرنے والا بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, یہ مسائل ہوں گے, وہ مسائل ہوں گے, تو کیسے کان بند کرنے ہوتے ہیں اور وہ جو ویژن کی آپ نے بات کی نا اس ویژن کو فوکس کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا بزنس سٹارٹ کرنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے, بزنس پہ قائم رہنا, اس کو جو ہے نا کنسسٹنسی جو ہے نا یہ امپارٹنٹ ہے. لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں, اگر آپ نے لوگوں کی باتوں کو سننا ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور یہ چیزیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں. ایک دن جو ہے نا میں نے کسی کی ہیلپ آؤٹ کی تو اس نے میرے لیے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو کوئی سرکاری نوکری دے. تو میں نے کہا کہ اگر میں سرکاری نوکری میں ہوتا تو میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا تھا. تو بزنس مین جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے. تو
اس میں جو ہے نا ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں, ہم ان کی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں ہیلپ آؤٹ, اور کنسسٹنسی جو ہے نا وہ ضروری ہے بزنس کے لیے. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو آپ بزنس صحیح بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا اس دوران, سوری, کہ وہ جو ایک ابھی بھی سیٹ آف مائنڈ ہے نا کہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے. ظاہر سرکار ہے, کتنی نوکریاں دے دے گی سرکار. سرکار کا کام ہوتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا, کنڈیوسو انوائرمنٹ کہ وہاں پر اور لوگ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہوں. تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس سیٹ آف مائنڈ سے ہم نکلیں کہ صرف سرکاری نوکری نہیں, نوکریاں پیدا کرنی ہیں آپ نے اس انوائرمنٹ میں. اور شکر اشرف, اس والے مائنڈ سیٹ سے شاید کافی حد تک ہم اب نکل چکے ہیں کہ جہاں پر یہ ہوتا تھا کہ اچھا رشتہ تبھی دے دے سرکاری نوکری ہے. لٹرلی یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی ختم ہو گیا, بٹ ظاہر سی بات ہے جہاں پر چینج ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے سرکاری نوکری کرنا, کچھ بھی اس کے اپنے پرکس ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خود بھی ایونیوز تلاش کریں, سرکار کی مدد بھی کریں. کیونکہ آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے, شادی تو ہو ہی جائے گی. آپ فائنینشلی اسٹیبل تھے جب آپ کی شادی ہو؟ نہیں تو نہیں بھی ہے تو ہو جاتی ہے. اگر ماں باپ کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے, اس مائنڈ سیٹ پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی سب سیٹ ہو جائے گا. میرا کیس ڈفرینٹ تھا, میں تو جاب لیس تھا اس وقت. چلے اس پہ نہیں آتے, آگے بڑھتے ہیں. سر یہ جو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں رہتے ہوئے ایک سوال کروں گا, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی لیب بھی, آپ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کٹس کی بات بھی آپ نے کی. ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ بھی بڑا سفر کیا کہ وہ کٹس باہر سے آتی تھیں, پھر ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا, پھر معلوم ہوتا تھا, اور بڑا اس میں ٹائم لگتا تھا. سو جو اس وقت بھی پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا کام ہوا کٹس کو لے کر اینڈ ادروائز. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ڈائگنوسٹک کٹس میں, آپ لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہیں کہ ایسی کٹس پاکستان میں ڈیولپ ہو جائیں کہ ہمارا انحصار ختم ہو جائے امپورٹ کرنے پر, ہم یہیں پر ڈائگنوسٹک کٹس بنائیں, بہت سی بیماریوں کو ڈائگنوسس یہیں پر ہو جائے, انہیں کٹس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ چیپ ہوگا فور شور. میں نے پہلے بات کی کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں نا, تو یہ اسی ریسرچ کا میرا جو ہے نا وہ ہے کہ ہم نے اپنا ہیپاٹائٹس بی کا اور ہیپاٹائٹس سی کا اپنا کٹ بنا لیا. اچھا, پاکستان میں بنا لیا ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے ڈائگنوسٹک کٹس بن گئی. ابھی ہم کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم خود ہی ادھر بنا رہے ہیں. ابھی ہم امپورٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ ابھی تو ہم ڈیفرنٹ کنٹریز سے, ہاں پاکستان کو باہر سے آتے ہیں, یا چائنا سے آتے ہیں, یا کوریا سے آتے ہیں, یا یورپین کنٹریز. اور ظاہر ہے وہ اچھی خاصی کٹس آتی ہیں, جو کہ ظاہر یہ بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ میں اگر ہم چلے جائیں تو. اور اگر ہم اپنی کٹس جو کہ ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں, اور اگر آئی ایم شیور ابھی اپروول کی اسٹیجز چل رہی ہوں گی, جی اپروول کا, سو جب یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی, کمرشل پریپریشن میں ہم جائیں گے, تو کتنا سستا ہو جائے گا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ڈائگنوسس؟ ایک تو اس کا جو کاسٹ ہے نا وہ تقریباً 50% سے ہم نیچے لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ابھی 2000 کا ایک ٹیسٹ چل رہا ہے تو ہم وہ 1000 تک وہ آفر کر سکتے ہیں, 1000 تک. دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس میں, آپ کے ڈالر جو ہے نا باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم جو بھی چیز منگواتے ہیں اس میں ڈالر میں ہم پیمنٹ کر کے, بالکل ایسے ہی, اور اصل معاملہ ہے کہ ڈالر پاکستان سے باہر نہ ہی جائیں. جی, تو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں آئیں. پاکستان میں آئیں. اگر ہم ایکسپورٹ کی طرف پہ یہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے نیبر کنٹریز میں دیکھیں, فار ایگزامپل افغانستان ہمارا سب سے بڑا نیبر کنٹری ہے, ہم وہاں پہ جو ہے نا ان کو ایکسپورٹ کر کے وہ دے سکتے ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی سب سے زیادہ ہے, اور افغانستان میں ہیپاٹائٹس بی سب سے زیادہ ہے. تو ہم جو ہے نا ہیپاٹائٹس سی کے کٹ یہاں پہ استعمال کر کے اپنے اور بی وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں, تو ہم ڈالر کما بھی سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ آپ نے ریز کیا پوائنٹ, ڈائگنوسٹک کٹس اگر سستی ہوں گی تو ظاہر لوگ ڈائگنوسٹک کی طرف جاتے بھی ہیں. ادروائز نارملی یہ ہوتا ہے جی ٹیسٹ نہیں کرانا, بڑے پیسے لگ جائیں گے. بلکہ ہمارا تو ایک اور بڑا معاملہ ہے, ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, اگر ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار پیسے ضائع ہو گئے. یہ مائنڈ سیٹ ویسے ہم سب کا, پیسے ضائع ہو گئے, ایویں ہی ٹیسٹ کرا لیا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شکر الحمدللہ کہتے ہوئے بڑے کم لوگوں کو ہم نے سنا. لیکن ٹیسٹ جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے, 6 مہینے میں جو ہے نا ایک دفعہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ایک آپ کی ایک اسکریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے, بیسک پروفائل جو ہے نا آپ کا وہ کرنا چاہیے. اسپیشلی کس ایج کے بعد آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہر ایج میں. اوکے, ہاں. اب میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں. میرے پاس ایک کیس آیا ہاسپٹل, میں ہاسپٹل بھی چلا رہا ہوں, تو دوست ہے میرا, اس کی امی کو جو ہے نا HIV ڈائگنوز ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے پوچھا کہ کیا ہسٹری ہے, کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے پہلے اس نے ڈینٹل کو ایک سیکشن کیا تھا. تو اب آپ 6 مہینے بعد جب اپنا وہ کرتے ہیں نا اسکریننگ, تو آپ کے پاس اپنا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ میں 6 مہینے پہلے تو ٹھیک تھا, ابھی جو ہے نا مجھے بیچ میں کہاں پہ مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے یہ انفیکشن ہو گیا, یا آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے, تو ارلی سٹیج میں پھر آپ بیماری کو جو ہے نا سر. لیکن کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. 6 مہینے بعد اسکریننگ کروانا ہے تو بہت زیادہ اس میں فائنانسز انوالو ہیں, کیونکہ اسکریننگ تو آپ نے ہر اگر چیز کی کروانی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا کچھ. یا بیسک اسکریننگ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, بیسک اسکریننگ وہ کیا ہے بیسک اسکریننگ؟ اس میں بلڈ سی پی ہے آپ کا, ہیپاٹائٹس بی سی, HIV اسکریننگ ہے, لپڈ پروفائل ہے آپ کا, HbA1c ہے,
اور RFT LFTs ہیں جو آپ کے وائٹل آرگنز ہیں کہ ان کا آپ کو جو ہے نا 6 مہینے میں 6 منتھس میں ایک دفعہ تو آپ کروا سکتے 6 مہینے میں کرا سکتے 6 ہیں. مہینے میں کروا سکتے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں زبان لینگویجز پہ بات کر رہے تھے تو ہم بھی وہ مسئلہ ہو گیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ہم بیچ میں اٹک کریں گے کہ نہیں. ہمارے ہاں ویسے یہ رجحان آپ کو تھوڑا اب چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم بھی اپنے سیگمنٹس میں میڈیا پہ بھی بات ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اب ڈاکٹرز بہت زیادہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے کہ اگر بیمار ہیں تو تبھی آپ ٹیسٹ کرائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اپنا خیال رکھنا ہے اور 6 مہینے بعد یہ جو بیسک ٹیسٹ ہیں ان کو کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سارے ٹیسٹ, یہ ساری فیسلٹیز تو سرکاری ہسپتالوں میں دیکھا جائے تو کافی ٹیسٹ جو ہیں, جس طرح آپ CP کی بات کریں کافی سارے ٹیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن اسکریننگ ہم کروا سکتے ہیں اس طرح رینڈم جا کے؟ ہاں رینڈم کروا سکتے ہیں آپ. اچھا ہاں رینڈملی آپ کر سکتے ہیں نا, تو اسکریننگ میں جو ہے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں اگر ایک سرکاری اسپتال میں جاؤں میں صرف کہوں گا مجھے اسکریننگ کروانی ہے کیا نہیں, وہ تو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر کے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ OPD میں جا کے جو ہے نا اس سے وہ کرا لیں, میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اوکے ٹھیک ہے, تو آپ کا بلڈ CP میں جو ہے نا کافی ساری بیماری اس کا ڈاکٹر تو پوچھے گا نا کیا مسئلہ ہے آپ کو, کوئی مسئلہ ہے تو ٹیسٹ کراؤں گا. نہیں تو آپ ان کے کہیں گے کہ میں نے جنرل چیک اپ کرانا ہے. اچھا ڈاکٹر سنتے ہیں ڈاکٹر سنتے ہیں. میں آنیسٹلی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایک ٹیسٹ میں بھول گیا یورین آ رہی, وہ بھی مسٹ ہے. ہاں وہ بھی اس میں جو ہے نا مسٹ ہے. اس میں ایڈ کریں جی, کوئی 6-7 ٹیسٹ آپ نے بتایا جو کہ اگر آپ 6 منتھس بعد کرا لیں تو ایک اچھی اسکریننگ آپ کی ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. چونکہ دیکھیں بائی دا ٹائم ہم جب ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, ہماری روٹین بھی ایسی ہے, ڈائٹری ہیبٹس بھی ایسی ہیں, تو پھر چیزیں کچھ نہ کچھ متاثر ہوتی ہیں. اگر آپ نے ارلی اس کو پکڑ لیا نا, اس کی روٹ کاز کو, اچھا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے, تو آپ اسے پھر ایڈریس کرتے ہیں. ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, پھر علاج ہو جاتا ہے, پھر انٹرونشن آپ کر پاتے ہیں. اور سر اب ذرا بایو ٹیکنالوجی سے آتے ہیں, آپ کے جو ایجوکیشن کے شعبے میں آپ کام کریں, آپ نے اسکول بھی آپ ماشاء اللہ آپ چلا رہے ہیں, اسکول کی طرف کا رجحان کیسے ہوا؟ اچھا مجھے اسکول بھی چلانا ہے. اسکول کی طرف جو ہے نا میرے والد صاحب جو ہے بیسیکلی وہ خود ایجوکیشن سے بلانگ کرتے ہیں, پرنسپل ریٹائرڈ ہیں. تو میں نے جو ہے نا پہلے ایک ہاسپیٹل بنایا تھا اپنے علاقے میں. اچھا. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں چلا. میری بہت خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے کو سرو کروں, لیکن بس کچھ اس میں ہو گئے مسائل. تو پھر جو ہے نا اس کو میں نے اسکول کی طرف کنورٹ کیا. ایک تو میرے والد صاحب جو ہے نا اس کو خود لک آفٹر کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا جب وہ آپ لگے رہتے ہیں. میں نے اسلام آباد میں بھی ایک جو ہے نا سیٹ اپ اسٹارٹ کر لیا, چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. تو اسکول میں جو ہے نا آپ کی مائنڈ جو ہے نا وہ تھوڑی سی فریش بھی ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ. اور اوبیسلی ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ انوالو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بیکاز آنیسٹلی آپ کی اپنی انوالومنٹ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی بزنس میں. اس پہ بھی ضرور آئیں گے, بٹ تھوڑا سا بتائیے گا کہ چینج کیسے آپ لے کر آ رہے ہیں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو, بیکاز اسکول رن کرنا ایک اس کا بھی تو ایک ویژن ہے نا. بالکل. تو کیا ویژن ہے جس کو رکھتے ہوئے سامنے آپ نے اسکول اسٹارٹ کیا, اور کیا چینجز آپ لے کر آ رہے ہیں ایجوکیشن کے پرسپیکٹو؟ میرا جو بیسک ایجوکیشن میں ہے نا وہ پریکٹیکل ایجوکیشن پہ ہے. میں اکثر جو ہے نا اپنے ٹیچرس کو بھی کہتا ہوں جو ہماری بورڈ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ایک تو دنیا کے ساتھ چلنا. ابھی جو ہے نا IT کا دور ہے, تو ہمیں بچوں کو جو ہے نا IT سکھانی چاہیے. یہ جو فری لانسنگ کے کورسز وغیرہ ہم ان کی طرف اسکلس پہ ہم جائیں. ٹھیک ہے, یہ کنونشنل جو ایجوکیشن ہے نا, یہ میری جو ہے نا جو ہمارے ارباب اختیار ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے. تو آپ یہ کر پا رہے ہیں؟ کون ہم؟ آپ یہ کر پا رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں. اچھا. ہاں ہم کر رہے ہیں. ہم تو جو ہے نا پریکٹیکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں بچوں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اسکول میں 5th اور 6th کلاس کے بچے کا جو ایک روٹین ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ باقی اسکولوں سے ڈفرینٹ کیسے ہے؟ ہم جو ہے نا ایکٹیویٹیز بیس لرننگ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک میں فار ایگزامپل بچوں کو سائنس پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب ان کو میں پڑھا رہا ہوں اسٹیٹس آف جو ہے نا میٹر کے مختلف جو اسٹیٹس ہیں, لکوڈ ہیں, سالڈ ہیں, گیس ہے. اب وہ کس طرح ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کنورٹ ہوتے ہیں. وہ اگر آپ پریکٹیکلی ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ جو ہے نا ان کے ذہن میں. نہیں وہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن میں آ رہا تھا اسکلس کی طرف, جیسے فری لانسنگ, وہ کس کلاس سے انٹروڈیوس کراتے ہیں ایسے کورسز؟ کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو فری لانسنگ سے انٹروڈیوس کرایا جائے, کوڈنگ کی بات کی جائے, AI کی بات کی جائے. تو وہ آپ کس کلاس سے انٹروڈیوس کراتے ہیں؟ فرسٹ کلاس سے ہماری جو ہے نا, ہاں کلاس فرسٹ سے ہماری جو ہے نا کمپیوٹر کی ساری وہ ہم ان کو کر رہے ہیں. اور جو بڑی کلاسز ہیں 4 سے آنورڈ, ہم ان کو پھر جو ہے نا یہ کوڈنگ وغیرہ اور باقی جو IT کے کورسز وغیرہ, AI بھی جی وہ ہم سکھا رہے ہیں. تو یہ اچھا ہے, بہت چھوٹی ایج سے بچے سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر, جس طرح سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بھی ظاہر ہے ملٹیپل چیزیں آپ رن کر رہے ہیں, بزنسز رن کر رہے ہیں, ایسے میں خود پہلے ایک چیز سیکھنا
اور پھر بیکاز انٹرپرینور ہر کوئی بننا چاہ رہا ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اپنا سیٹ اپ لے کر آئیں, اپنا کچھ اسٹارٹ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی انریلسٹک گول سیٹ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بزنس اسٹیبلش کر دیا اب کسی کے حوالے کر دو. خود اس بزنس پر عبور ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس سبجیکٹ پہ آپ کی انوالو ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اینڈ دین وہ کام پہلے خود سیکھنا کتنا ضروری ہے. آپ نے کس طرح سے اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ سیکھ کر مینیج کی, ابھی بھی آپ کی انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انوالومنٹ جو ہے نا وہ آپ کی 100% ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور سیکھنا جو ہے نا میرا جو اپنا ہے, میں پہلے جو بھی بزنس سٹارٹ کرتا ہوں اس کو پہلے میں سیکھتا ہوں, صحیح, ٹھیک ہے. جب تک میں نے خود اس کو سیکھا نہ ہونا, اس کے جتنی بھی جو ہے نا وہ سٹیجز ہیں سب پہ جو ہے نا آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. اوکے, جب تک آپ کا وہ نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. میں آئی واز ایکسپیکٹنگ دس لائن کا, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور اکثر جو ہے نا ہمارے جو بزنس فلاپ ہوتے ہیں وہ ریزن یہی ہوتا ہے. یس, آپ اس میں انوالو نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس میں ڈیل کیسے کرنا ہے. اب آتے ہیں سر, جو آپ سوشل ورک کر رہے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے خاصا کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے سوشل ورک کا, کہ اچھا کوئی اگر سپورٹ کسی کو چاہیے ان یور کمیونٹی تو آپ نے کیسے سپورٹ کرنی ہے؟ وہ ایجوکیشن میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ہیلتھ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ سوشل پروٹیکشن کے پرسپیکٹو سے بھی ہو سکتی ہے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا اپنا ایک ویلفیئر آرگنائزیشن سٹارٹ کیا ہے, تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف پہلے تو اپنے لوگوں کی ہم جو ہے نا ممبرشپ کر رہے ہیں, ان کو جوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ جو ہے نا ہم مختلف اداروں سے ان کے لیے جو ہے نا ڈسکاؤنٹ بھی لے رہے ہیں, ایجوکیشن میں بھی لے رہے ہیں, ہیلتھ میں بھی لے رہے ہیں. اور کسی کو اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, فار ایگزامپل خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اب اس کے پیرنٹس تو ادھر نہیں ہیں, اس کی فیملی نہیں ہے, تو اس کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرنا ہاسپیٹل میں, یا اگر کوئی خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر کے ان کے لاحقین تک لے کے جانا, تو ہم اس پہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم باقاعدہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اوکے, یا کسی کو اچانک کوئی بیماری ہو جاتی ہیں, اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں, یا اس کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح کی ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اچھا کہ آپ نے اپنی کمیونٹی سے اسٹارٹ کیا, بٹ آئی ایم شیور کہ یہ لمیٹڈ ٹو یور کمیونٹی نہیں ہوگا, آپ کے آس پاس ظاہر کوئی اور بھی نیڈی ہے تو آپ سپورٹ کرتے ہوں گے. لکھتے بھی ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں, کچھ شاعری اگر سر ہمیں آپ سنائیں نا, آپ تو پشتو میں بھی کرتے ہیں شاعری, اردو میں بھی کرتے ہیں. اردو میں اگر کوئی شاعری, اردو میں جو ہے نا میں ایک اپنا ایک غزل ہے, ٹھیک ہے, تو کس کے لیے لکھی تھی؟ شاعر جو ہے نا کسی کے لیے لکھتا نہیں ہے, وہ اس کے دل کی آواز, سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے. اس کے خیال میں جو بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کون تھا خیال میں؟ چلے شاعری سنا پھر. نرمی میں چھپا ہوتا ہے طوفان کبھی, نرمی میں چھپا ہوتا ہے طوفان کبھی, ہر بات پہ بولنا نہیں فرمان کبھی, ہنسی چہروں پہ دل بوجھ سے دبا ہوا, یہ لوگ سہ لیتے ہیں نقصان کبھی, خاموشی ان کا ہنر بن جاتی ہیں, برداشت ہو جیسے آسان کبھی, سمجھوتے کرتے ہیں دل سے یہ لوگ, نہ کرتے ہیں کسی سے گلہ ارمان کبھی, نعمان خاموشی کو مت کم سمجھ, یہ ظرف کا ہوتا ہے اعلان کبھی. واہ واہ, اچھا آپ رائمنگ چیک کرنا, فرمان, ارمان اور پھر نعمان, اور اپنے نام کو ایڈجسٹ کیا نا, ضروری تھا, ہونا چاہیے شاعر کے لیے. بہت ضروری تھا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. بہت اچھا کام ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ اچھا کام کرتے رہیے, کیونکہ ایسے لوگ بہت سے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ اچھا آپ لوگوں کے لیے کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ماحول کو, پلس وہ جب آپ ایز این انٹرپرینور کام کرتے ہیں تو بہت سی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.